صادق اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی الذی کان علی فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی صفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقرا فی الاولین والآخرین معلوماتی صادقا فی اقوالی کاذبا فی جمیع احوالی متمقرا فی مقام الرضا جوادا کفا ان العطا ہادین الی سبیل النجاة عسکریم مع الغزا مہدین الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فرماتے ہیں کہ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی۔ ظہوری صاحب علیہ الرحمہ کہتے ہیں جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جب پہلی نظر ان کے روضے پر پڑی ہوگی۔ یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر جا ایک یہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی، ہر جگہ پر ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ یہ کوچے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جڑی ہوگی۔ مکے میں دیکھا کہ ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں رو رہا، کوئی آہستہ رو رہا ہے تو کوئی بلند رو رہا ہے تو کوئی بہت زیادہ بلند رو رہا ہے، کسی کے اشک نہیں تھم رہے تو کوئی آہ کر رہا ہے۔ لیکن مدینے میں عجیب بات ہے، مدینے میں اشک بھی بڑے ادب سے نکلتے ہیں، وہاں انداز بھی رونے کا، آنکھوں کے آنسوؤں کو معلوم ہے دیار حبیب پاک کی بارگاہ ہے، وہاں یہ عالم ہے۔ مکے میں کوئی کعبے کو غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، کوئی چمٹ کے رو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور مدینے میں بڑی بادب کہتے ہیں کیا سامنے جا کے کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جڑی ہوگی۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے تو قبر بھی بڑی ہوگی، قبر بھی بڑی نسبت، سرکار کی نسبت سے تو قبر بڑی ہوگی۔ اہل قسمت اہل نسبت والوں کی قبر تو اتنی وسعت ہوگی کہ یہاں سے لے کے سیدھے گنبد خضرا کا دیدار ہوتا ہوا نظر آئے گا، ہے نا۔ کہیں بھی مدفن ہو، اس کی جو اپنا عشق ہے، ایمان کا دورہ ہے، وہ سارے کی ساری رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے اور سیدھا مدینے کی طرف راستہ اس کا ہموار ہو جاتا ہے، سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے۔ فرماتے ہیں وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہو جائے جو وابستہ
سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ آخری شعر میں کہتے ہیں چارہ نہ کوئی کرنا ایک نہ سنا دینا، سبحان اللہ، کوئی اور چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔ کوئی اور چارہ کہ ابھی وقت ہے، ابھی سانس ہے، ابھی ڈاکٹر کو بلایا جائے، ابھی یہ کیا جائے، اور کوئی بات نہ کرنا، چارہ نہ کرنا، بس ایک نعت پڑھنا سنا دینا، نہ چیز ہم سب کی جب سانس اڑی ہوگی، آخری سانس، آخری سانس، آخری سانس، نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔ ایسے میں اگر نعت ہو جائے اور نعت رسول کو سنتے سنتے آنکھیں بند ہو جائے، سانس ختم ہو جائے، کیا بات ہے۔ جس طریقے سے ہم سو جاتے ہیں، اور سوتے وقت کئی حضرات ایسے بھی عاشق ہے کہ نعت لگا دیتے ہیں اور نعت سنتے سنتے سو جاتے ہیں، ایسے ہے، اور نعت سنتے سنتے ہی سو جاتے ہیں، بلکہ اتنی عادت ہو گئی ہے کہ جب تک شروع نہ کریں انہیں نیند نہیں آتی ہے نا، یا پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہے، انسان سو جاتا ہے اور نبی کی نعت سنتے۔ بس اسی طرح اگر آخری وقت میں آنکھیں بند ہو، سانس آخری ہو، اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ، یا مصطفیٰ کہتے کہتے آنکھیں بند ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، قبر میں اٹھایا جائے، اور یہاں مصطفیٰ کہہ رہے تھے سامنے صلی علی موجود ہے، مرحبا صلی علی موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو یہ موت بھی کتنی اچھی موت ہے جناب، ہے نا، یہ موت کتنی پیاری موت ہے۔ مر جاؤ مرنے سے پہلے، موت کی تیاری کر لو قیدنے سے پہلے، ہے نا۔ مدرسے میں یو پی کے بریلی کے طالب علم پڑھا کرتے تھے، پڑھتے بھی ہیں، استاد محترم کہیں 2-1 دن کے لیے کہیں گئے تھے کام سے، انہی پڑھنے والوں میں ایک مست بھی تھا، وہ بھی تعلیم لے رہا تھا۔ بچوں نے، ساتھیوں نے، پڑھنے والی ایک کلاس نے کہا کہ جب یہ پڑھا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یا موت کی تیاری، موت اچھی جگہ مرو، اچھے انداز میں مرو، موت یہ تو اس سے پوچھا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ وہ بھی ساتھی ہی تھا، طالب علم تھا، اس نے کہا کہ بھائی استاد آئے تو پوچھ لینا۔ ساتھیوں نے کہا نہیں تم بتاؤ، اس نے کہا میں کیسے بتاؤں، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا کس طرح اس کی تیاری رہتی ہے، کیا اس کا اچھا مرنا کسے کہتے ہیں، مومن کے لیے موت تحفہ کیسے ہوتی ہے، کس طرح اس کا اختیاری موت ہے، کیا ہے۔ اصرار ہوا بچوں کا، ساتھیوں کا، طالب علموں کا، تو اس نے اچھا کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کیسے مرا جاتا ہے مرنے سے پہلے۔ کہا پانی لاؤ وضو کر لو۔ پانی کہاں ہے، وضو کیا، کپڑا وپڑا بچھایا، تسبیح ہاتھ میں لی، تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد کپڑا اوڑا، کہا کہ میں سو رہا ہوں، پھر مجھے جگہ دینا تو میں جگہ کی بتا دوں گا کہ کیا کسے کہتے ہیں، جو تم نے بتایا ہے وہ سوال کیا ہے اس کا میں جواب۔ کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے پھر اس سے کپڑا ڈال کے سو گئے۔ تھوڑی 5 منٹ ہوئی، 10 منٹ ہوئی، 15 منٹ ہوئی، آدھا گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، یہ بندہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے، کھڑا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ آخر میں دیکھا تو اس کی روح نکل چکی تھی، حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے، یہ کیسے ہو گیا۔ دیکھا تو چیک کیا، بھائی یہ تو انتقال ہو گیا ان کا۔ استاد محترم جب آئے اور ان کو یہ پورا واقعہ جب سنایا
تو انہوں نے کہا کہ جانتے ہو تم نے اس کو مسئلہ پوچھا تھا، جو سوال پوچھا تھا کہ یہ ہمیں بتا دو، تو وہ سمجھا کے چلا گیا کہ مرنے سے پہلے کیسے کیا جاتا ہے۔ وضو کیا، تسبیح پڑھی، استغفار پڑھا، جو کرنا تھا، نبی پہ درود و سلام پڑھا، اور کہا دیکھو اس طرح مرنے سے پہلے مرا جاتا ہے۔ اس کی روح نکل گئی۔ وہ تجھے ایسا سمجھا کے ایسے گیا ہے کہ اب تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اختیاری موت چاہے تو اچھی جگہ مر کر۔ ابھی کچھ دن پہلے 17 چاند کو حضرت سیدنا بابا اسحاق مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا دن ہوا۔ حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد، اور آپ ہی کے پاس پرورش پائی ہے، زیادہ تر آپ ہی کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک دن عرض کیا کہ حضور قریب میں ایک گاؤں کا نام لیا کہ حضرت میں وہاں اجازت ہو تو میں گھوم کر آؤں۔ بابا اسحاق مغربی نے شیخ احمد سے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ہو کیا ہو۔ وہاں پہنچے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ادھر حضرت کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آیا، فوراً ایک شخص سے کہلایا بھیجا کہ میرے بیٹے احمد، شیخ احمد کو بلاؤ۔ فوراً خبر دی تو آپ فوراً وہاں سے پھر کھٹو شریف بارگاہ حامد پہنچے۔ دیکھا حضرت کی طبیعت ناساز ہے، اور قاضی شہر بھی موجود ہے، وہاں کا جو گاؤں کا بڑا ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو جو گاؤں کا بڑا موجود تھا، سردار کہہ دیجئے، وہاں کا علاقے کا راجہ کہہ دیجئے، اس نے کہا کہ میر احمد دیکھو بابو کو کیا ہوا، یعنی بابا اسحاق مغربی کو۔ میر احمد دیکھو بابا اسحاق کو کیا ہے۔ تو بابا اسحاق مغربی نے فرمایا اس سے مخاطب ہو کے، اسے میر احمد نہ کہو، ہم میر نہیں بنانا چاہتے، اسے پیر بنانا چاہتے ہیں۔ اسے بادشاہ نہیں بنانا چاہتے، ہم اسے پیر فقیر بنانا چاہتے ہیں۔ قریب آئے، قدم بوسی کی آپ نے۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ دیر کے بعد جو اپنی کلاه تھی، ٹوپی تھی، اسے اتاری، اسے گھمایا، کچھ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد فرمایا شیخ احمد لو یہ پہن لو۔ فرمایا حضور یہ پہن کے میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا، اور میں یہ آپ کی کلاه ٹوپی کیسے پہن سکتا ہوں؟ کہا نہیں، ظاہر چیز تو بڑی آسان ہے، یہ میں جو دے رہا ہوں اسے پہنو، یہ ہے۔ کہا یہ اسے پہنو ہونا تھا۔ پھر کہا کہ دیکھو اب ہمیں چاہیے کہ ہم میری اپنی قبر کو میں تیار کر لوں۔ آپ نے فرمایا قبر کو میں تیار کروں۔ شیخ احمد کھٹو گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جیسا حضور آپ قبر کی تیاری کو۔ آپ نے دیکھا قبر کو سرخی کی گئی۔ تو جو راجہ تھا، جو وہ کہتا تھا کہ ہاں قاضی صاحب تھے، قاضی صاحب نے کہا کہ یہاں کے راجہ نے بھی قبر بنائی تھی، وہ 3-4 سال زندہ رہا۔ کہا یعنی اس نے تانا مارا کہ اسے تم بھی کر رہے ہو، پتہ نہیں اس کی طرح تم بھی جھوٹے ہو سکتے ہو۔ صاف لفظوں میں تو قاضی صاحب نے نہیں کہا، لیکن اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ تو بابا اسحاق مغربی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں نہیں مانتے مت مانو، جھوٹا سمجھتے ہو جھوٹا سمجھو، تم جو سمجھتے ہیں سمجھو۔ بہرحال آپ نے اس کو صحیح کروائی، اور کرنے کے بعد چیک کر لیا کہ صحیح ہے۔ پھر شیخ احمد سے فرمایا کہ بیٹا احمد، شیخ احمد اسے کھانا وانا کھا لو، تمہیں پھر کوئی کھلانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پرورش کرتے تھے، کھانا پینا ہر ان کے پاس پرورش بھی پائی آپ نے، مرید بھی رہے، ہر چیز رہے۔ یہ بھی ایک نسبت اور قسمت کی بات ہے، جس کو ایسا استاد بھی مل جائے، پیر بھی مل جائے، ایسا باپ بھی مل جائے، ہے نا، ایسا سب کچھ مل جائے، بڑی قسمت والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فیض بھی ایسا حاصل کیا، ادب بھی ایسا تھا۔ بہرحال آپ نے فرمایا جی حضور کوئی دقت نہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے کہا کہ میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھ جاؤ آپ۔ شیخ احمد پیٹھ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ کچھ فرماؤ، کچھ ارشاد فرماؤ، شیخ احمد کچھ کہو۔ تو ان کی زبان سے جو فرسین کے الفاظ جو شعر ادا ہوا، فرمایا کہ خدائے جہاں دار جہاں فری، حکیم سخن بر زباں آفری، خدا بند بخشدہ
دستگیر کریم عطا بخش پجش پذیر جب یہ ادا ہوئے آپ نے فرمایا الحمدللہ شیخ احمد سے بڑے اچھے الفاظ ادا ہو گئے، میں کامیاب ہو گیا، بہت اچھے الفاظ ادا ہوئے۔ اس کے بعد آپ یا حی یا قیوم کا ورد کرنے لگے اور اپنی مزار پاک پر لیٹ کر کے اللہ کی ذکر کرتے ہوئے گویا کہ آپ نے روح پرواز کر گئی اس انداز سے۔ انہیں سب معلوم ہوتا ہے کہاں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ہے نا، کتنی اچھی پیاری کتنی ذکر بھی ہو گیا، وصیت بھی ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب کیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ سارے عمرہ لوگ آ گئے، حضرت کے مریدین آ گئے، سارے آ گئے، لیکن کوئی کھانے کا نہیں پوچھ رہا ہے۔ 24 گھنٹے گزرنے آئے، کوئی شیخ احمد فرماتے ہیں مجھ سے کھانے کا نہیں پوچھ رہا ہے، کہا حضرت نے پہلے ہی فرمایا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ بات سچ ہوئی۔ بہرحال کہاں جب رات ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے، میں بیٹھا تھا تو دور سے ایک روشنی دکھائی دی کہ کوئی آ رہا ہے۔ میں نے کہا بابا اسحاق تو ہے نہیں، اب کون آ رہا ہوگا؟ تو ایک خاتون آئی، بھورا بیوی جس کا نام تھا، ہاتھ میں مشل لے کے کھانا لے کر کے آئی، کھیر وغیرہ، اور کہا کہ لیجیے اسے آپ کھا لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، مگر یہ کیسے؟ کہا ابھی بابا اسحاق مغربی نے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا شیخ احمد میرا مرید بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، جاؤ اسے تو بنا کر کے کھانا پیش کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ کہا ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے جو ہے اس کو تناول فرمایا۔ یعنی اللہ والوں کی زندگی کیسی اختیاری زندگی ہے، کس حقیقت کے درجے تک پہنچے ہوئے ہیں، کس معاملات میں۔ ایک یہ تھے اور ایک ہم ہے کہ زندگی تو زندگی، سال تو سال، ماہ رمضان کا مہینہ بھی صحیح طریقے سے گزار نہیں پاتے، صحیح طریقے سے گزار نہیں پاتے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ حضرات ہیں جو بہت ہی اچھے طریقے سے اسے گزارتے ہیں، اس کو نبھاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، مگر اکثریت ہماری دیکھی جائے تو ہم لوگ جو ہے اتنا بڑا ماہ رمضان بھی ٹھیک سے نہیں گزار پاتے۔ آپ جانتے ہو کیسے؟ اس میں بچنا ہے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے۔ گناہ کبیرہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ظلم کرنا، بے حیائی کرنا، ہے نا، اور بھی بہت سارے گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ نہ رکھنا، نماز نہ پڑھنا، کسی کو اذیت دینا، کسی کے دل کو دکھانا، تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی رمضان میں گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے جو کوئی رمضان کے اندر، تو سال بھر تک اسی وقت سے لے کر فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اس ایک سال میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے جو فرمودات ہے، حدیث ہے، اس کی مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ گناہ کبیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں اگر کوئی کرتا ہے تو نہیں کر پاتا ہے تو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں، عذاب جاری رہتا ہے، اور اس درمیان اسے اگر کوئی تو تکلیف پہنچتی ہے بلکہ موت آ جاتی ہے تو اس کا اب اندازہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا سواری پہ سوار تھے، کسی سواری دھیرے دھیرے چل رہی تھی، کسی بندے نے کہہ دیا، انسان نے کہہ دیا کہ اس سواری پہ لعنت ہو، کتنی دھیرے چل رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا اس سواری سے اتر گئے، کہاں جس پر لعنت کی گئی ہو میں اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک بندہ اگر لعنت کر دے، عام انسان، تو یہ ہوتا ہے، فرشتے اگر لعنت کرے تو رب کی لعنت۔ لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ دور، رحمت ہرگز ہرگز۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، تیسرا پارہ سورہ آل عمران۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت جس پہ آ جائے آقا دور ہو جاتا، رحمت سے بے ہو۔ تو رمضان وہ چیز ہے، اگر فائدہ بہت ہے تو ذرا برابر بھی تم نے اپنی عادت کو نہیں بدلا گناہ کی، یا کسی کو تکلیف دینے کی، کسی کو ایذا رسانی کی، کسی کی غیبت کی، تو پھر کوئی مطلب نہیں۔ عذاب بھی اتنا ہے، جہاں ثواب کا انبار ہے
وہاں عذاب بھی بہت ہے. اسی لیے فرمایا ماہ رمضان اچھے سے گزارو، یعنی گناہ کبیرہ کو تو چھوڑ ہی دو، اور صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، کیونکہ یہ بہت بڑی رحمت کا مہینہ، بہت بڑی عام مغفرت کا مہینہ، بہت بڑی چیز ہے. جو اس کو حاصل کر لیا وہ سال بھر تک، جیسی یہ لعنت کی بات ہے اسی طرح رحمت کی بھی بات ہے. اگر کوئی اس میں گناہ سے بچ جائے، اگر کوئی صحیح طریقے سے گزارے رمضان کو، تو اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، سال بھر تک رحمت. اور اگر اس درمیان سال بھر میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ سیدھا جنت میں ہوگا. رحمت بھی ایسی، ثواب بھی بڑا، تو پھر عتاب بھی ایسا ہے. کیوں رمضان ہے اور ہم کیا کرتے ہیں عزیزان محترم؟ راتوں کو صحابہ کی زندگی، اولیاء کی زندگی رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ راتوں کو بستر لپیٹ دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہے نا. چاشت، اشراق، اوابین، تہجد، سحری کا وقت جو عبادت اور دعا کا وقت ہے، افطار کا وقت جو دعا اور عبادت کا وقت ہے، توجہ کا وقت ہے، نماز خلوص کے ساتھ، اور ہر چیز کا احتیاط اور احترام میں رمضان اس انداز سے. اور ہم کیا کرتے؟ رات جاگتے ہیں مگر کرکٹ کھیلنے کے لیے. ہم لوبان کے افطار کے وقت، سحری کے وقت موبائل میں وقت ضائع کرتے ہیں، نہ مصلی پہ نہیں. وقت کو ضائع کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. وقت کو گناہ کے اندر کر دینا رمضان کے اندر خاص طور سے گناہ کبیرہ ہے. اور ہم خاص قبولیت کے وقت میں گناہ کبیرہ، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے، آج آلے، اور ہم جا رہے ہیں کرکٹ میں، ہم جا رہے ہیں موبائل کی گیم میں، وقت کو ضائع کرنے میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں. کیا مطلب رمضان کا؟ کوئی مطلب نہیں تمہارا، کوئی ہمارا یہ مطلب نہیں. لہٰذا ضرورت کے مطابق ہی موبائل چلایا جائے، ضرورت کے مطابق ہی، اور وقت کو سنبھالا جائے. جو وقت اللہ نے ہمیں دیا، تراویح جس میں دل و جان کو حاضر رکھ کر بارگاہ الہی میں، اگر پوری رات، وہ تو پوری رات کرتے تھے، ہم آدھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں کر سکتے. وہ تو پوری رات مصلی پہ رہتے تھے، ہم افطار سے پہلے مصلی پہ نہیں آ سکتے؟ یقیناً آ سکتے. وقت کو ضائع نہ کرو میرے پیارے، گناہ کبیرہ سے بچو. وقت کو گناہ میں ملوث کر دینا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ آتا ہے. بے حیائی سے یہ ساری چیزوں کو، اب ایک زمانہ تھا کہ لوگ پہلے ٹی وی وغیرہ کو بند کر دیتے تھے، ہے نا، رمضان میں ہر چیز بند ہو جاتی تھی، مگر ابھی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہی میں سب چیز ہے، تو کنٹرول بڑا مشکل ہے، لیکن کنٹرول تو کرنا ہوگا، کرنا پڑے گا. تو حضرات اس چیز کو، اسی طرح کھلے عام کھانا پینا، اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، ایک تو وہ گناہ کبیرہ کر ہی رہا ہے، لیکن اگر مجبوری کے تحت نہیں رکھ رہا ہے، شریعت میں ہے اس کی کہ یہ مجبوری میں بندہ روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے میں یہ ادا کرتے، وہ مجبوریاں ہیں کچھ، لیکن پھر بھی یہ حکم ہے. کیا حکم ہے؟ شرعام نہ کھائے، شرعام نہ پیے. لیکن کئی ایک مسلمان اب غفلت کا اتنا شکار ہو چکے کہ ڈبل گناہ کبیرہ کرتے. احترام رمضان بھی نہیں، سب کے سامنے کھا رہا ہے، روزے دار کے سامنے رمضان کے ہے، ارے بھائی نہیں رکھا تو کم سے کم رمضان کا تو احترام کر لے میرے بھائی. یہ رمضان کا مہینہ بڑی زبردست ہے، جو کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنتی ہو گیا. سال بھر کا جیسے ایک سیزن آتی ہے، سیزن ہر چیز کی سیزن ہے نا، کمانے کی. ہر بندہ سوچتا ہے تجارت کرنے والا کہ میں کما لوں، سال بھر اچھا رہے گا، کوئی تکلیف نہیں پڑے گی. اسی طرح یہ رمضان ایک سیزن ہے سال بھر کی، اس میں جو اچھا پاس ہو گیا، نکل گیا، سال بھر اس کی برکتیں اسے نصیب ہوتی ہے. یہ فرمایا حدیث میں روشنی میں ہے کہ جس کا رمضان اچھا نکلا اس کا سال بھر اچھا نکلے گا. جو اس میں پا گیا وہ سال بھر اس کی برکتیں پائے، اور جو اس میں پھنسا ہو. لیکن آپ آخری باتیں عرض کروں، شریعت کی دھجیاں عام طور پہ اڑائی جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. رمضان کا احترام عام طور پہ گالی گلوچ زبان پر ہوتا ہے، گالی چھوڑ دینا، گالی بولنا، گالی کا گندی لفظ زبان پہ آنا بہت ہی بڑا گناہ ہے کبیر. میرے پاس وقت اتنا نہیں کہ ایک کے بارے میں قرآن کی آیت اور حدیث پڑھوں کہ اس کا یہ گناہ، اس کا یہ گناہ، اس کا یہ گناہ. بس اتنا سمجھ جائیے یہ سب گناہ کبیرہ ہے اور بڑے سخت ترین ہے. سمجھ گئے؟ فرمایا جہنم میں لے جانے والا ہے. اور جہنم کا کیا معاملہ ہے سن لیجئے. جہنم کی ایک چنگاری آقا فرماتے ہیں، مفہوم اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کی ایک چنگاری اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو
تو 7 سمندر نہیں، فرمایا 700 سمندر بھی پانی ہو تو یہ ایک چنگاری ان پانی میں آگ لگا دے گی. یہ پانی اس آگ کو نہیں بجھائیں گی چنگاری کو، بلکہ اس چنگاری کی جو ہے وہ اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کی وجہ سے یہ 7 سمندر میں آگ لگ جائے گی. جہنم کی چنگاری وہ ہے پیارے. تو حضرات یہ صرف روایتیں باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت. اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان کا، تو کیوں نہ جنت حاصل کر لے جب اللہ بلا رہا ہے، اللہ کر. لہٰذا گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، رمضان کو صحیح طریقے سے اس کے جو آداب ہے، اس کی جو دعائیں ہیں اپنے پاس رکھیں، اس دعاؤں کو، ان دعاؤں کو پڑھیں، نوافل کو پڑھیں، ہے نا. مسجدوں کو آباد رکھیں، احترام کریں رمضان کا، مسجد کا، مسلموں کا، علماء کا، ائمہ کا، اور اللہ سے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتے رہے تاکہ گناہوں سے بچتے رہے، صبح و شام استغفار کرتے رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جن حضرات کی سنت